رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہفتم 7واں باب ہے۔ قائدوں پر حکم منافقی کرنے کے بیان میں قائدین ان لوگوں کو کہا گیا جو ترک دنیا کرنے کے بعد ہجرت نہیں کرے اور جو ہے صحبت سے باز رہے، یعنی مرشد کے دائرے کو جو ہے نہیں پہنچے، ان کو قائدین کہا جاتا تھا۔ تو ان کے اوپر منافقت کا حکم جو لگایا گیا، اس کے اوپر جو نقلیات تھے پچھلی نشست میں جو ہے چند شروعات کی جو ہے چیزیں پڑھی گئی۔ آگے مصنف انصاف نامہ لکھ رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ دین شروع ہوا در حالیہ کہ غریب تھا اور غریب میں ہو جائے گا دین جیسا کہ شروع ہوا تھا، بس خوشخبری ہے غریبوں کو۔ اور نیز ہم نے بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ سے کئی بار سنا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موافق ہوں گے جب کہ ہم ان کو جو بات اچھی معلوم ہوئی کہیں اور ان کے کاروبار میں شریک ہو کر جس میں ان کی رضامندی ہو وہ کریں۔ دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے گفتگو، یہ منکرین سے مخالفین سے جو ہے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ فقراؤں کا کاسبین سے جو تعلقات ہے یا فقراؤں کا وہ فقیر جو ہے ترک دنیا کیا ہے مگر ہجرت نہیں کیا ہے، تو ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس وقت پہ ہوں گے جب جو ہے ان کے جیسی جو ہے بات، ان کے نفس کو جو بات جو جس پہ وہ عمل کر سکیں گے، اس تائید میں اگر بات کریں گے تو وہ موافق ہوں گے، ورنہ جو ہے مخالف رہیں گے۔ اور جو غریب ہونے کے تعلق سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہ تمام جو سختیاں ہیں، جو اصول ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ شروعات میں جو ہے کافی لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر دین جو ہے غریب ہو جائے گا، بہت کم لوگ جو ہے اس حالت کو جو ہے قبول کریں گے۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ دوست رکھتے ہیں وہ اگر تو صلح کرے تو بس وہ صلح کریں۔ اور نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ موافقین کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ موافقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک یہ وہ لوگ ہیں کاسبین جو میں اسلام کی تصدیق کیے ہیں مگر ابھی ترک دنیا نہیں کی ہے۔ دیکھیے جب 3-4 لفظ آپ جو ہے ہمیشہ اس میں یاد رکھیے انصاف نامے میں جو استعمال ہوئے ہیں، ایک مصدقین، حقیقی مصدق جو میں اسلام کی تصدیق کرا، ترک دنیا کرا اور ہجرت کر کے جو ہے صحبت کے مرشد میں آیا، اس کو جو ہے حقیقی مصدق کہا۔ دوسرا قائدین، ترک دنیا تصدیق کرا، ترک دنیا بھی کیا مگر ہجرت نہیں کرا، بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ، اپنے مرشد کے دائرے کو نہیں آیا، اس کو قائدین کا لفظ استعمال کیا۔ اور تیسرا موافقین، یہ کاسبین کے واسطے اس وقت پہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو اسلام کی تصدیق تو کیا ہے لیکن ابھی ترک کی دنیا بھی نہیں کیا ہے، ان کو موافق کہتے تھے، مصدق نہیں کہتے تھے۔ تم تائید کرنے والے ہیں، اس طرف ٹھہرے ہوئے ہیں مگر تائید کر رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو موافقین اور نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ موافقین کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ نقل ہے بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے باڑی والوں کو، اپنے ننیال والوں کو، بڑے بڑے امیر لوگاں تھے، ان کو دنیا دارہ فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں کے بعض نے حضرت مہدی علیہ السلام کے نام پر اپنے سروں کو کٹوایا ہے اور بعض ہجرت کر کے دائرے میں آئے اور دائرے میں انتقال کیے۔ بس سر کٹوانے اور ہجرت کرنے سے پہلے بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے ان کو مصدقہ نہیں فرمایا ہے، یعنی دنیا دار کہا ہے، مطلب ابھی جو ہے ترک دنیا نہیں کیے تھے تو ان کو جو ہے دنیا دار کہا ہے۔ اور فقراء سے فرمایا کہ یہ بندہ اس کے بعد تمہارے درمیان نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا داروں کی طرف جانے کی رغبت کی، حتیٰ کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دنیا داروں کے پاس جانے دیا، بلکہ اس سے پہلے ایسا فرمایا کہ قائدوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی یہ تھا کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ دائرے باندھتے جب اپنے شہر کے قریب میں آئے پیرا پٹن، جہاں پہ یہ باڑی وال وغیرہ جو ہے کافی لوگاں تھے، تو بندگی میں کہ بعض فقراء جو ہے بغیر مرشد کو اطلاع کیے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے واسطے چلے گئے تھے یا بعض اپنے لوگوں کو بھیجائے تھے، تو بندگی میں ان کو فرمانے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ بولے کہ تم جو ہے اس طرح کی جو ہے حرکت یہ ہیں، مصدق ہی نہیں تھے، سب کوئی دوسرے ہی نہیں، خالی کاسبین کے گھروں کو جو ہے بھیجایا گیا۔ تو یہ فقراؤں کا جو لائن بنا کے رکھی گئی تھی، یہ جو ہے مہدویت کی جو ہے شان تھی، اس کا زینہ تھا، اس کی زینت تھی، وہ جو ٹوٹ چکی ہے۔ دنیا داروں کے پاس جانے سے جو ہے بندگی میں کا اتنا دل ٹوٹا تھا کہ بندگی میں جو ہے میں مرشدی نہیں کرتا، بلکہ جو ہے آپ بغیر اطلاع دیے کے دائرے میں سے چلے گئے، صرف اپنے جو ہے فقراء جو ہے اپنے رشتہ داروں کے جو ہے گھروں کو گئے تھے بغیر اطلاع کرے کے، میں مرشدی نہیں کرتا بلکہ بندگی میں رسول چلے گئے دائرے میں سے چھوڑ کے۔
ایک جذبے کے عالم میں تھے اس وقت پہ. تو وہاں پہ جو اللہ کا فرمان ہوا کہ سید خمیر کہاں جاتے ہو, ہم نے تمہیں جو ہے مہدی موعود کی جو ہے جانشینی کے لائق کیا ہے, تم سے بہت بڑا کام لینا ہے, واپس جاؤ کے اللہ کا حکم ہوا تو بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے پھر واپس دائرے کو آئے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے اہم ایک رول رہا ہے, اصول رہا ہے فقراؤں کا, تارکان دنیا کا غیر تارکان دنیا سے جو ہے امتیاز رکھنا, لحاظ رکھنا, اور جو ہے ان کے پاس ان کی دعوت میں نہیں جانا, ان کے گھروں کو نہیں جانا. یہ اس وقت کا بہت بڑا صحیح اصول تھا جو ہے دین مہدی کو جو ہے برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے. اور نیز جس دن کے بندگی میں سید قنوی رضی اللہ عنہ موضع سیہ میں سے شہر نہروالا کی طرف تشریف لے گئے تھے, ملک لطیف نے اپنے لشکریوں کو جنگ کرنے سے روک دیا اور میاں کے ہمراہ چلنے سے منع کیا. بعد ازاں میاں نے فرمایا کہ بندہ قائدوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرے گا, اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو مصدقان مہدی علیہ السلام نہیں فرمایا, ان کو بھی قائدین میں جو ہے شمار فرمایا, اور فرمایا کہ مصدقان مہدی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو مہدی علیہ السلام کے تمام اقوال اور افعال اور احوال سے موافقت رکھتے ہیں, اور جن میں یہ صفت نہ ہو ان کو مصدق نہیں کہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو عرف میں بندگی میں سید قنوی رضی اللہ عنہ کے خلفاء لسانی کہتے تھے, یعنی زبانی مصدق بلکہ کہا جاتا تھا. حقیقی تصدیق جو شروع ہوتی ہے وہ ترک دنیا کے بعد ہی شروع ہوتی ہے, کیونکہ اسلام کا جو پہلا فرض ہے وہ ترک دنیا ہے, اور اللہ تک جو ہے اس کے بعد جو ہے پہنچنا ہے. تو پہلی سیڑھی ہو تو انہیں اگر پہلی سیڑھی جو ہے چڑھاوا نہیں ہے تو اس کو جو ہے حقیقی مصدق نہیں کہتے تھے, لسانی مصدق جو ہے کہتے تھے, یا موافقین کے لفظ جو ہے اس وقت استعمال کرتے تھے. اور بعض اہل فراق جو دائرے میں رہتے تھے ان کو اہل فراق کہنا چاہیے. بعض فقراء دائرے میں رہتے تھے جن کے پاس جو ہے پیسہ وغیرہ بھی تھا تو ان کو اہل فراق کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. چنانچہ نقل ہے کہ کسی نے ملک بخن, یہ جو ہے ترکی دنیا کر کے کافی پیسہ لے کے جو ہے دائرے میں آ گئے تھے, تو کسی نے ملک بخن کو دنیا دار کہا, تو اسلام نے ہندی زبان میں فرمایا کہ دنیا دار کہتا ہے تستیں کافر کاہے نہیں کہتا, جسے دنیا دار کہتے ہو اسے کافر کیوں نہیں کہتے, بلکہ بولے اسلام تو مت بولو ایسا بول کے بولی. کیونکہ جو ہے ان کے تعلق سے یہ بھی فرمایا اسلام کہ آمدنی کا ذریعہ بند ہو چکا ہے اور خرچہ جاری ہے, جو بھی ہے وہ خرچہ ہو رہا ہے اور آمدنی کا جو ہے ذریعہ وہ بند ہو چکا ہے. تو جب تک رہے گا اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے انہوں اللہ جیسا بھی جائے گا, جس طرح چلائے گا اسی طرح چلیں گے. جس وقت ملک بخن باڑی وال مہدی علیہ السلام کے ہمراہ خراسان گئے, اہل فراق تھے, کسی برادر نے ان کو دنیا دار کہا. اسی وجہ سے اسلام نے اس طرح فرمایا کہ دنیا دار مت کہو, انہیں جو ہے اہل فراق کہو. اگر کوئی فقیر پیسے والا ہے تو اسے اہل فراق کہو کہا گیا. اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا جب تک ظاہری گھر سے اول ہجرت نہ کی جائے باطنی ہجرت نصیب نہ ہوگی, ولیکن باطنی ہجرت کا حاصل ہونا بغیر ظاہری ہجرت کے نادرات سے ہے. چنانچہ نادر کل معدوم, یعنی نادر معدوم کے مانند ہے. جو باطنی ہجرت ہے اندر جو فنائیت کے منزلیں طے کرنا ہے, اس کو ناسوت سے نکلنا, ملکوت جانا, ملکوت سے پھر آگے بڑھنا, جبروت لاہو, یہ جو اندر کی باطنی ہجرت ہے یہ ظاہری ہجرت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی بولتے. اب بعض لوگ بولتے ہیں بھائی ظاہری ہجرت تو چلے گئی اب نہیں ہو رہی تو باطنی ہجرت کر لیں گے بلکہ بولتے ہیں. تو اسلام فرما رہے ہیں کہ بغیر ظاہری ہجرت کے, ظاہر کا جو آپ کا گھر ہے اس کو چھوڑ کے جب تک آپ مرشد کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے باطنی ہجرت جو ہے نصیب نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں کو ایسا ہوا ہے کہ بغیر ظاہری ہجرت کے باطنی ہجرت ان کو جو ہے حصول ہوئی ہے, لیکن اس کی مثال النادر کل معدوم کی ہے. یعنی ہزاروں میں اگر کسی ایک آدھے کو اگر ایسا اصول ہوگا تو جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ نیگلیجبل ہے, اس کو جو ہے مثال نہیں بنایا جاتا. کافی آج کے سے انشاءاللہ دوسرا پڑھیں گے.